عائشہ، ارے او عائشہ، جلدی سے پراٹھا لے آ، مجھے دیر ہو رہی ہے فیکٹری کے لیے۔ ابھی آئی بابا۔ واہ، کتنا اچھا کھانا بنانے لگی ہے میری بیٹیا۔ پیٹ بھر گیا ہے میرا تو، لیکن جی نہیں بھر رہا، من کر رہا ہے کھاتا ہی جاؤں۔ بیٹیا تیری ماں بھی نہیں ہے تو پھر بھی اتنا اچھا کھانا بنانے لگی ہے، کہاں سے سیکھ لیا میری بیٹیا نے یہ سارا کچھ؟ بابا وہ میرا کی دادی ہے نا، انہیں ہر طرح کا کھانا پکانا آتا ہے، انہوں نے ہی مجھے سب کچھ سکھایا، اور مجھے پیار بھی بہت کرتی ہیں، میں ان کا کام جو کر دیتی ہوں۔ اچھا ہے نا بیٹیا، تو ان کی وجہ سے مجھے بھی اچھا اچھا کھانے کو مل رہا ہے۔ اور ایسا کرتے ہیں کل تمہاری سالگرہ پہ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا بیٹیا، اب میں چلتا ہوں، مجھے کام کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے۔ بابا آتے وقت میرے لیے ایک اچھا سا ڈریس لے کے آنا، کل میری سالگرہ ہے نا تو میں وہی ڈریس پہنوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں لے آؤں گا۔ عائشہ کے نصیب میں سالگرہ کی خوشی لکھی ہی نہیں تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ جس جگہ عائشہ کے بابا کام کیا کرتے تھے وہاں گیس سلنڈر پھٹ جاتا ہے اور عائشہ کے بابا کی موت ہو جاتی ہے۔ عائشہ اب بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی دور کی رشتہ دار کی ایک آنٹی عذرا اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اپنے گھر لا کر عذرا نے اسے نوکرانی بنا لیا، گھر کے سارے کام اس سے کروایا کرتی تھی اور ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ عائشہ اگر کچھ کہتی تو عذرا اسے بہت مارتی تھی۔ کرم چھلی کام کرنے میں نخرے دکھاتی ہے، مر گئی ہوتی تو بھی، اگر میں تجھ کو نہیں لائی ہوتی، میں ہی تجھے کھانے کو دیتی ہوں اور تو اس پہ کام کرنے پہ اتنے نخرے دکھاتی ہے مجھے۔ ایک دن عائشہ کو بہت تیز بخار ہوتا ہے اور وہ بستر پر سو رہی ہوتی ہے اور عذرا وہاں پر آتی ہے۔ او مہارانیوں کی طرح آج بستر پر ہی پڑی رہے گی کیا؟ کھانا کس نے بنانا ہے؟ چل اٹھ کے کھانا بنا، صاف صفائی کر۔ آنٹی میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے بہت تیز بخار ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، آج میں کھانا نہیں بنا پاؤں گی، اگر میں اٹھتی ہوں تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ یہ سن کر عذرا کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اچھا تو اب تو نیا بہانہ ڈھونڈے گی، مجھے نوٹنکی کر کے بتائے گی، رک ذرا ابھی میں ڈنڈا لے کے آتی ہوں۔ جیسے ہی عذرا اندر گئی عائشہ ڈر کے مارے گھر سے بھاگ گئی اور اسے چکر آ رہے تھے، وہ پھر بھی بھاگتی گئی اور بھاگتے بھاگتے وہ چکرا کے گر گئی۔ وہ ایک گھر کے باہر گری تھی، اس گھر کا مالک حذیفہ اسے اٹھا کے اپنے گھر لے آیا۔ سنو میرا، کتنی پیاری لڑکی ہے، نہ جانے کس مصیبت میں تھی، یہ باہر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اٹھ کر بولی، میں کہاں ہوں؟ بیٹی تم باہر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، چلو آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ عائشہ رونے لگی اور بولی، میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سن کر میرا اور حذیفہ نرم پڑ گئے، لیکن یہ دونوں بہت غریب تھے اور ان کا اپنا گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ عائشہ کی بات سن کر یہ بہت مشکل میں پڑ جاتے کیونکہ یہ بہت مشکل سے اپنا ہی پیٹ بھرتے۔ سنیے، ہم اس لڑکی کو ایسے کہاں جانے دیں، زمانہ کتنا خراب ہے، جیسے ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں یہ بھی کھا لے گی۔ عائشہ ان کی باتیں سن کر بہت دکھی ہوئی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے دن میرا اور حذیفہ مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں۔ جب میرا اور حذیفہ گھر لوٹتے ہیں تو عائشہ نے گھر کا سارا کام کر لیا تھا اور کھانا بنا کے رکھ دیا تھا۔ کھانا کھا کر دونوں بہت خوش ہوئے۔ واہ بیٹی، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، کتنا اچھا کھانا بناتی ہو۔ اپنی تعریف سن کر عائشہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ آج سے پہلے میری تعریف کسی نے نہیں کی، صرف میرے بابا میری تعریف کیا کرتے تھے۔ میں اور بھی بہت سی چیزیں بنا سکتی ہوں، بنا کر کھلاؤں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ ہم دونوں تو کام پر چلے جاتے ہیں، لوٹ کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ اچھا کھانا بنا ہی نہیں پاتے، الٹا سیدھا ہی بنا کر پیٹ بھر لیتے ہیں۔ عائشہ نے میرا اور حذیفہ کو آلو کی ٹکی اور پراٹھا بنا کر کھلایا، جو کہ انہیں بہت پسند آیا۔ ارے کتنا سواد ہے عائشہ تمہارے ہاتھوں میں، آج سے پہلے تو ہم نے ایسی ٹکی اور پراٹھا کھایا ہی نہیں۔ اور کیا، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ٹکی لے کے کھا لیتے ہیں، لیکن ان کا سواد تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو کیوں نہ میں آلو کی ٹکی اور پراٹھا بناؤں اور آپ لوگ باہر بیچ دیں؟ جب آپ لوگوں کو سواد اچھا لگا ہے تو اور لوگوں کو بھی اس کا سواد اچھا لگے گا۔
मशवरा तो अच्छा है, हम कोशिश करके देखते हैं। बस फिर क्या, फटाफट हुज़ैफा सारा सामान खरीद कर ले आया। आयशा ने कई तरीकों के मिसालें मिलाकर इनको पीसा और टिक्की तैयार करने लगी और पराठा भी। 2-4 लोग आलू की टिक्की और पराठा खाने आए। जब इन्होंने आलू की टिक्की और पराठा खाया तो कहने लगे, अरे वाह, क्या बात है, ऐसी टिक्की तो हमने आसपास खाई ही नहीं। सचमुच यार, मज़ा आ गया। सभी चीज़ें कितनी सफाई से रखी हुई है, ऐसी सफाई भी सचमुच कहीं नहीं होती। हाँ हाँ भाई, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हर चीज़ ताज़ा इस्तेमाल हुई है। 2-3 दिनों में ही वहाँ भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से आलू की टिक्की और पराठा खाने के लिए आने लगे। मीरा और हुज़ैफा ने मजदूरी करना भी छोड़ दी। तीनों लोग आलू की टिक्की और पराठा बनाने के काम में लगे रहते और इनकी बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगी। लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई और इन्होंने अपना एक नया घर ख़रीद लिया और उसके बाद इन्होंने अपना एक ढाबा बनाया। वहाँ पर भी इनका आलू की टिक्की और पराठे का काम बहुत अच्छा चलने लगा। वहाँ भी लोगों ने भीड़ लगाना शुरू कर दी और इनका एक नाम बन गया। लोग दूर दूर से स्पेशल इनकी आलू की टिक्की और पराठा खाने के लिए आने लगे। ऐसे ही इनके दिन बदलते गए और ये अमीर से अमीर होते गए। नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी स्टोरी आपसे मिस ना हो।